موٹروے گینگ ریپ کیس میں اہم پیشرفت، ملزم وقار کے برادر نسبتی عباس نے شیخوپورہ میں گرفتاری دے دی، نیا کردار بھی سامنے آ گیا۔ ملزم شفقت کی نشاندہی زیر حراست ملزمان نے کی، قوی امکان ہے شفقت مرکزی ملزم عابد کا شریک ہے۔ وقار کو آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان، مرکزی ملزم عابد کی تلاش جاری۔ سی سی پی او لاہور کے بیان پر کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، عمر شیخ کو آج طلب کر لیا، سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا، قوم کی بیٹیوں کو حوصلہ ملتا۔ گجرا نے عجیب و غریب بیانات دیے، پتہ نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ڈرامے بازی۔ عدالت کا اظہار برہمی، موٹر وے زیادتی کیس کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر سماعت۔ موٹر وے زیادتی کیس کی آواز آج ایوان میں بھی سنائی دے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اپوزیشن نے آستینیں چڑھا لیں، حکومتی بینچ بھی وضاحت کے لیے تیار۔ بابر اعوان مشترکہ اجلاس کی تحریک پیش کریں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی احتساب عدالت لاہور میں پیشی، حاضری لگا کر چلے گئے۔ صاحبزادی جویریہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور، کرونا کے باعث حمزہ کی عدم پیشی، میڈیکل رپورٹ جمع۔ سنگ دل حکومت کو انتقام کے سوا کچھ نہیں آتا، حمزہ بھی ان کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی گفتگو، بیٹے اور دیگر مریضوں کی صحت کے لیے دعا، عطا تارڑ کا حمزہ کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم، احتجاج کی دھمکی دے دی۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا، مسائل کے حل کے دعوے کیے۔ حلیم عادل کی میرپور خاص میں پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت مانگنے کے بجائے اپنے وسائل بروئے کار لائے، سہولیات کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے۔ رشکئی اکنامک زون معاہدے پر دستخط آج ہوں گے، تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، لکھا فیصل آباد کے بعد رشکئی دوسرا خصوصی اقتصادی زون ہوگا، ملک میں صنعتی ترقی تیز ہو رہی ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں، امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد آج اسلام آباد پہنچیں گے، اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھک لگے گی۔ افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات جاری۔ اور یہ غریب کے کھانا کھانے کے لیے بالکل اس سے نکل گئی ہے، تو غریب کیا کرے؟ 700-800 بھی ملتا تھا، ابھی 1300 میں ہے، بہت مہنگا ہو گیا، بہت۔ ہمارا غریب لوگ کیا کرے گا ابھی؟ پشاور میں آٹے کی قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی، فی کلو پر 7 روپے تک اضافہ، 85 کلو کی بوری 5,500 سے بڑھ کر 6,100 روپے کی ہو گئی، دکاندار بھی پریشان۔ کراچی کا علاقہ جہانگیر روڈ سیوریج کا تالاب بنا ہوا ہے، گندگی اور بدبو سے برا حال، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کل سے کھلیں گے، اسلام آباد میں ایس او پیز کے تحت تیاریاں مکمل، خیبر پختونخوا میں ٹیچنگ اور دیگر اسٹاف کے کورونا ٹیسٹ، طلبہ کو اسکول واپسی پر خوش آمدید، وزیر اعظم کا ٹویٹ، لکھا بچوں کی حفاظت اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں کرونا مزید 539 کیسز رپورٹ، 24 گھنٹے میں 4 افراد جاں بحق، ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,831 رہ گئی۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کیس میں ملوث ہونے کا الزام ہے، عباس کے 2 بھائیوں کو پولیس نے صبح حراست میں لیا تھا، جس کے بعد عباس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایک اور ملزم شفقت کا نام بھی سامنے آیا ہے، کیس کو 6 روز گزر چکے ہیں، لیکن پولیس ابھی تک اصل ملزم عابد تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ عباس کا بہنوئی وقار بھی گزشتہ روز گرفتاری دے چکا ہے، وقار کے 4 بھائیوں کو بھی پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے۔ وقار کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کا ملزم عابد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گجرپورہ ریپ کیس میں پولیس کی آنیاں جانیاں برقرار، 6 روز گزرنے کے باوجود بھی مرکزی ملزم پولیس کی پہنچ سے دور۔ ملزم عابد کو زمین کھا گئی، آسمان نے گل گیا، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ مشتبہ ملزم وقار الحسن نے گزشتہ روز گرفتاری دی تھی۔ وقار الحسن کے 4 بھائی پہلے سے گرفتار ہیں۔ پولیس نے وقار کے 2 سالوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تمام افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وقار کے سالوں نے نئے ملزم شفقت کی نشاندہی کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شفقت کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے
اور شفقت کے شریک ملزم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ مشتبہ ملزم وقار کے مطابق اس کی موبائل سم سے اس کے سالے غلام عباس کا مرکزی ملزم عابد علی سے رابطہ رہتا تھا۔ آج نیوز نے ملزم عابد اور وقار کے گاؤں میں گزشتہ روز جا کر تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جب پولیس دھوم دھڑکے کے ساتھ عابد کو گرفتار کرنے گاؤں پہنچی تو عابد اہل خانہ کے ساتھ بآسانی فرار ہو گیا۔ وقار کے برادر نسبتی عباس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ عباس نے گرفتاری بیان میں کہا کہ پولیس کو گرفتاری دے رہا ہوں، بے قصور ہوں، امید ہے پولیس میرے ساتھ انصاف کرے گی۔ وقار الحسن کے برادر نسبتی عباس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ عباس نے گرفتاری سے قبل بیان میں کہا کہ پولیس کو گرفتاری دے رہا ہوں، بے قصور ہوں، امید ہے پولیس میرے ساتھ انصاف کرے گی۔ وقار الحسن کے برادر نسبتی عباس کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ عباس نے آج گرفتاری سے قبل اپنا بیان ریکارڈ کرایا، پولیس کو گرفتاری دے رہا ہوں، بے قصور ہوں، امید ہے پولیس میرے ساتھ انصاف کرے گی۔ وقار کے برادر نسبتی عباس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور عباس بھی یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری تو دے رہا ہوں لیکن میں بے قصور ہوں، مجھے امید ہے پولیس میرے ساتھ انصاف کرے گی۔ جی میں اپنے آپ سرنڈر کر رہا، میں امید کر رہا میرے پاکستان کی پولیس میرے نال انصاف کرے گی اور وہ میری بہن جہد نال جاستی ہوئی وہ بھی میں امید کرنا کہ میرے نال انصاف کرے گی۔ تے میریاں اپنیاں 3 بیٹیاں جوان نے جنہ دا میں آپ سہارا تے میں امید کرنا میرے نال انصاف کیتا جائے۔ اسی پر مزید بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ۔ سلیم، بہت ہی اگر کہا جائے کہ یہ معاملہ گھومتا چلا جا رہا ہے، کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جس کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے وہی اپنا بیان دے دیتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، شواہد بھی نہیں کوئی سامنے آ رہے پولیس کی جانب سے۔ جی سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ پولیس کی طرف سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، سب نے جو ہے اپنی گرفتاری سرنڈر کی ہے۔ سب سے پہلے وقار الحسن جس کا نام اس کیس میں آیا تھا کہ اس کا موبائل استعمال کیا گیا ہے، تو اس روز جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے مطابق جو ہے اس نے خود پولیس کو جو ہے گرفتاری دی اور مال ٹاؤن یہ لاہور میں جو ہے اس نے اپنی گرفتاری دی اور اس نے کہا کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر ہماری ٹیم گزشتہ روز جو ہے وہ اس کے گاؤں اس کے گھر کے باہر بھی گئی اور وہاں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن تاہم یہ تمام باتیں تو جو ہے وہ تفتیش اور تحقیق کے بعد سامنے آئیں گی۔ اور اس میں جب وقار الحسن نے کہا کہ میں میرا نام پر جو موبائل فون رجسٹرڈ ہے وہ میرا ایک برادر نسبتی عباس وہ استعمال کرتا ہے، تو جس کے بعد پولیس نے عباس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کرنے شروع کیے، چھاپے مارے، لیکن پولیس کو جو ہے عباس کی گرفتاری میں بھی جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آج خود جو ہے وہ عباس کو آج نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے اور آج نیوز نے گرفتاری سے قبل جو ہے وہ آج نیوز سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ میں جو ہے بے گناہ ہوں اور میں اپنی گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ مجھ سے انصاف کرے گی۔ آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ معظم نے ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ شیخوپورہ ہیں۔ معظم بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ اب تو کافی ٹائم گزر چکا ہے، عباس نے گرفتاری دے دی ہے، کچھ تفصیلات سامنے؟ جی بالکل، میں بتاتا چلوں کہ جو کہ اپنا یہ موٹر وے خاتون کیس کے میں جو پیش رفت مزید ہوئی ہے اور اس میں جو کہ عباس جو ہے وقار الحسن کا برادر نسبتی ہے، اس نے پولیس کے سامنے جو کہ رضاکارانہ طور پر جو گرفتاری دی ہے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بے گناہ ہے، اور جو اس نے بلکہ اپنا جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے وہ بھی جو دیا ہے ہم اپنے ناظرین کو بھی سنانا چاہیں گے، وہی کہ اس میں بھی اس نے اپنا یہی موقف اختیار کیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جو عابد جو مرکزی ملزم ہے وہ میرے ساتھ وہ وہاں پہ میرے زیر سایہ وہاں پہ ایک اسٹیل فیکٹری ہے اس میں کام کرتا رہا ہے اور وہ جو میرا موبائل لے کے استعمال کرتا رہا ہے اسی دوران پتہ نہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اس کی جو کالز وغیرہ وہ کہاں پہ ہوتی ہیں کیا نہیں، کیونکہ وہ میرے زیر سایہ وہاں پہ میرے ماتحت وہ کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ میرا موبائل استعمال ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے معظم، یہ بتائیے گا کہ کچھ مزید بھی بتایا ہے اس طور سے عباس نے اس حوالے سے کہ وہ چونکہ ان کے یہ کہنے میرے زیر سایہ کام کرتا تھا، ان کے ساتھ کام کرتا رہا، ان کا موبائل لیتا رہا ہے، تو کوئی اور ٹھکانہ اس کا یا اس حوالے سے مزید کوئی ایسی تفصیلات ہیں جو پولیس کے ساتھ شیئر کی ہوں یا سامنے آ سکے ہوں؟
جی بالکل، یہ ابھی تک جو پولیس کی جو اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہوگا یا نہیں ابھی، کیونکہ ابھی تو پولیس جو ہے وہ لے کے ابھی اس کو نامعلوم مقام پر لے کے گئی ہے جہاں پہ وہ پوچھ گچھ کر رہی ہے، لیکن ابھی پولیس کے حوالے سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی پولیس نے ابھی ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہے، کیونکہ اہل خانہ ہے وہی ابھی ہمارے ساتھ جو رابطے میں ہیں اور وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو وہ بے گناہ ہے، یہی ان کے اہل خانہ بلکہ ان کے جو والدین والدہ وغیرا بہن۔ تو معظم یہ بتائے گا کہ پولیس کی کیا ایکٹیویٹی ہے اس ایریا کے اندر، یہاں پر چاہے وہ عباس کے لیے ہو یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وقار کا نام لیا جا رہا تھا، بہت سارے ناموں میں پولیس کی کیا ایکٹیویٹی ہے شیخو پورہ کے سراؤنڈنگز میں؟ جی پولیس کی جو ایکٹیویٹی ہے بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو وقار الحسن تھا اس نے بھی خود رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو اپنی گرفتاری دی تھی، اور کیونکہ یہ اس کا ہی برادر نسبتی ہے عباس جو ہے، عباس نے بھی اور ان کے خاندان نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پولیس کو جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خود جو ہے اپنی گرفتاری دیتے ہیں رضاکارانہ طور پر، کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو پہلے دن سے ہی جو ایسے ان کے پہلے بھی ان کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی ملزم ہے آپت وہ ان کے آتے ہی وہ دیکھ کے ان کو وہ اپنا وہاں سے سب چکر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اچھا معظم یہ بتائیے گا، گرفتاری کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے کہ اس نے کہاں پر گرفتاری دی ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے ہی گھر کے اندر گرفتاری دی ہے پولیس کو رضاکارانہ طور پر، کیا یہ درست اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی گرفتاری جو اپنے گھر میں ہی دی ہے، اور اپنے جو اس کا غازی کوٹ جو اس کا گھر ہے وہیں پہ انہوں نے پولیس کو کسی ذمہ دار کسی افراد کے ذریعے جو ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنا اس کو گرفتاری دی ہے تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، اور پولیس جو ہے بے گناہ افراد کو یعنی کہ وہ بجائے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی زیادتی ظلم کرے وہ اس کو رہائی مل سکے۔ جی ٹھیک ہے، تو معظم یہ بتائیے گا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، کیا عباس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ لیا جائے گا، کس طرح سے پیش رفت ہوگی اس کیس میں؟ آپ جی بالکل، جیسے وقار الحسن کا ڈی این اے ٹیسٹ یا دوسرا اس میں عباس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے کروایا جائے گا، جس میں اگر اس میں کوئی ایسی ان کو پولیس کو کوئی چیز نظر آئی یا کوئی ایسا کوئی اس میں اس کا ملبس پایا جانا اگر ہوا تو پھر اس مزید جو کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کے جو تفتیش کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جائے گا۔ اچھا معظم، پولیس حکام کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ روز جس طرح سے وقار الحسن کے کرمنل ریکارڈ کو جب چیک کیا گیا تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلی کہ وہ کسی جرائم کے اندر ملوث رہا ہو، عباس کے حوالے سے پولیس کیا کہتی ہے، آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے پہلے سے؟ جی بالکل، ایسا ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ جیسے کچھ کہنا بھی قبل وقت ہوگا کہ وہ پولیس کے اس تفتیش کے بعد ہی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے ہوگا اور کوئی بات سامنے آ سکے گی، کیونکہ ٹھیک ہے معظم ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلیم، آپ کی جانب آتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وقار کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے جو پریس کانفرنس بھی کی گئی اس میں بتایا گیا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، چوری کے کیسز ہیں ان کے اوپر۔ اب عباس ایک نیا کیریکٹر سامنے آ گیا جس کی نشاندہی وقار نہیں کی تھی، ان کے حوالے سے کوئی ریکارڈ سامنے آ سکا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں، کرمنل ریکارڈ ہے؟ جی بالکل، ابھی جو ہے اس سلسلے میں پولیس سے ہم نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پولیس جو ہے اس کیس کو ہائی پروفائل کیس سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس کی تفصیلات منظر عام پر لے کر نہیں آنا چاہ رہی، لیکن کون سی تفصیلات؟ ساری تفصیلات تو منظر عام پر آ چکی ہیں، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ پا رہی اور پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی دراصل پولیس جو ہے وہ تمام چیزوں کو مخفی رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ میڈیا ہی دکھا رہا ہے، اور جس میں خصوصاً جو ہے آج نیوز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کل جو ہے ہم نے وقار الحسن کے گھر پر بھی ساری چیزیں دکھائیں اور پھر اس متعلقہ تھانے میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ تمام معلومات حاصل کی، تو متعلقہ تھانے نے اس بات سے بالکل انکار کیا، انہوں نے کہا کہ وقار الحسن کے نام پر کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب عباس کا نام سامنے آیا تو عباس نے خود گرفتاری تو دے دی ہے، لیکن اب عباس جس تھانے کی حدود میں رہتا ہے وہاں سے بھی ریکارڈ چیک کروایا جائے گا کہ باضابطہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ جو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی جرم کرتا ہے تو اس کے جو اپنا آئی ڈی کارڈ کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس تھانے میں ضرور اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ایڈریس کا جو شخص ہے اس پر اس قسم کے جو مقدمات ہیں یا اس قسم کے کرمنل کیسز
میں وہ ملوث ہے. تو اب یہ متعلقہ تھانہ اس بات کی جو ہے واضح طور پر تصدیق کر دے گا کہ آیا یہ ملزم بازی میں کبھی رہا ہے سلیم یا یہ نہیں بتائیے رہا. گا کہ پنجاب پولیس اور جو حکام ہیں ان کی کس بات کو حتمی مانا جائے اور کس بات پہ یقین کیا جائے، کیونکہ وقار الحسن کے حوالے سے جو انہوں نے وزیر آئی جی نے آ کے جو بیانات دیے تھے وہ تو بعد میں غلط ثابت ہو گئے. اب عباس نے بھی رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی ہے اور اس کا یقیناً کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے گا، مزید تفتیش کی جائے گی. تو کیا پولیس خود بھی کچھ کر رہی ہے یا لوگ رضاکارانہ طور پر ہی آ کے گرفتاریاں دے رہے ہیں؟ جی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کیس کے اصل ملزمان جن کو پولیس سمجھتی ہے ان کو تو گرفتار نہیں کر سکی، تاہم ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے عزیز و اقارب ان کو گرفتار ضرور کیا ہے. لیکن ان کی گرفتاری کی وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے رضاکارانہ گرفتاری دی ہے پیش ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں پولیس کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے. وقار الحسن نے بھی خود تھانے میں جا کر اپنی جو ہے وہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو ہے گرفتاری دی اور اب عباس نے بھی جو ہے گرفتاری دے دی اور اس کی بھی وجہ یہی ہے. اس نے جو ویڈیو بیان جو کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں سنوا بھی رہے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. ساتھ ساتھ اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کا عابد جس کو حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس جو ہے وہ مرکزی ملزم تصور کر رہی ہے یا اس نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ڈی این اے سیمپلنگ جو ہے وہ 2013 کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس ملزم کی جو موجودگی ہے اس خاتون کے ساتھ زیادتی میں وہ پائی گئی ہے. لیکن اب اصل کیس جو ہے وہ عباس وہ عابد جب تک گرفتار نہیں ہو جاتا اس کے سلیم ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. معظم علی آپ سے بھی مزید جانیں گے. ابھی اپنے ویورز کو ایک دفعہ پھر سے وہ بیان سنواتے ہیں جو عباس نے گرفتاری